نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 سے 95 یعنی 92 سے 95 تک کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ اللہ رب العزت ہر حرف کے بدلے ہمیں بے شمار نیکیاں عطا فرمائے اور ہمارے پڑھے ہوئے کو ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام اور قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور سبق شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے، اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجئے تاکہ جو اس کو سنے، جو اس پہ عمل کرے، سب کی ثواب آپ کو ملے اور آپ کے صدقے سے مجھے بھی ملے۔ صدق اللہ العظیم۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ اور بے شک جاءکم تمہارے پاس تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام باسات بیناتی واضح نشانیوں کے ساتھ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر تشریف لائے۔ ثم پھر اتخذتم تم نے معبود بنا لیا یا تم عبادت کرنے لگ گئے اجلا بچھڑے کی، اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کے آئے، اس کے بعد تم بچھڑے کو معبود بنا لیا یا تم اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ من بعدہ اس کے بعد وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے، اور بے شک تم ظالموں میں سے تھے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، نا میں انا ضمیر پوشیدہ ہے جو کہ میری طرف لوٹتی ہے۔ وَإِذْ اخذنا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، اگر میثاق عہد ہو تو وہ وعدہ ہوتا ہے، میثاقکم کا مطلب ہے کہ پختہ یعنی پکا سچا وعدہ لیا۔ ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر طور کو، اور بے شک جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، خذوا تم لے لو ما جو آتیناکم ہم نے تمہیں دیا، تاکہ تم وہ لے لو جو ہم نے تمہیں دیا، بقوۃ مضبوطی سے یا زور کے ساتھ، جو ہم تمہیں دیتے ہیں وہ تم لے لو، واسمعوا اور اسے سنو۔ یعنی اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو آیات جو نشانیاں ہم نازل فرما رہے ہیں ہم تمہیں وہ دیتے ہیں تاکہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو سنو اور اس کو یاد رکھو۔ قالوا تو وہ بولے سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نہ مانا یا ہم نے نافرمانی کی۔ کن لوگوں نے کہا؟ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس تمہاری آیات کو سنا لیکن ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ وہ کیوں انہوں نے ایسا کہا؟ وہ اشربو کیونکہ رچا دی گئی فی قلوبہم یا رچا ہوا تھا، بسا ہوا تھا فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں عجلا بچھڑا، یعنی بچھڑا جو تھا وہ ان کے دلوں میں اس کی عبادت جو تھی یا اس کی محبت جو تھی ان کے دلوں میں بسی ہوئی تھی۔ کیوں بسی ہوئی تھی؟ بکفرہم ان کے کفر کے سبب سے۔ اللہ رب العزت جو آیات اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل پر بھیجتے تھے تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کو سنا اور ہم نے اس کی نافرمانی کی، ہم اس کو نہیں مانتے۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچی ہوئی تھی، بسی ہوئی تھی ان کے کفر کے سبب۔ قل فرما دیجئے یا فرما دو بئس ما کیسا برا ہے، یأمرکم جو تمہیں حکم دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے ایمانکم تمہارا ایمان، یعنی یہ تمہارا کیسا ایمان ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یہ تمہارا کیسا برا ایمان ہے کہ جو تمہیں ایک جانور کی، ایک بچھڑے کی عبادت یا اس کی پوجا کرنے کی تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان اگر تم ہو مومنین ایمان رکھتے، یعنی اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو کہ جو ہے وہ بچھڑے کی عبادت جو ہے وہ ٹھیک ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو، تو تمہارا دین کتنا برا ہے، یہ کتنا خراب دین ہے جو تمہیں ایسے غلط کام کا حکم دیتا ہے۔ قل فرما دیجئے ان اگر کانت ہو لکم تمہارے لیے دارو گھر، آخرت و آخرت کا، عند اللہ اندہ پاس اللہ کے، خالصتاً علاوہ من سے دون الناس لوگوں کے علاوہ تمہارے پاس اللہ کا گھر ہو، اللہ کے پاس تمہارے لیے گھر ہو، فتمنوا پس تم تمنا کرو موت کی، ان اگر تم ہو صادقین سچوں میں سے۔ اب اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ تم فرما دو اے نبی، تم فرما دو اگر پچھلا گھر یعنی آخرت کا گھر ہوتا
تمہارے لیے اللہ کے پاس لوگوں کے علاوہ یعنی کسی اور کے لیے نہ ہو، صرف تمہارے لیے ہو، تو بھلا تم موت کی تمنا تو کرو اگر تم سچے ہو۔ ولن اور ہرگز نہ یتمنونہ وہ اس کی آرزو کریں گے، ابداً کبھی بھی۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پہ خود ہی ارشاد فرما دیا، سوال کا جواب دے دیا کہ وہ ہرگز بھی توبہ یعنی کہ موت کی تمنا نہ کریں گے۔ کیوں نہ کریں گے؟ بما جو کہ قدمت انہوں نے آگے بھیجے، ایدیہم اپنے اعمال، یدن سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی ہاتھ ہوتے ہیں، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجنا مطلب اپنے اعمال، بما جو کہ قدمت انہوں نے آگے بھیجے، ایدیہم اپنے اعمال انہوں نے آگے بھیجے، اس کی وجہ سے وہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو میرا رب خوب جاننے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرمایا ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ان کی طرف اپنی نشانیاں نازل فرمائی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سنتے ہیں لیکن ہم اس کو مانتے نہیں، اس سے انکار کرتے ہیں۔ تو کیوں انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ بچھڑے کی محبت بس چکی تھی ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ کیسا برا ان کا ایمان ہے جو کہ انہیں اس طرح کے حکم دیتا ہے، ایسے برے حکم دیتا ہے۔ تو اے نبی آپ فرما دو کہ اگر تمہارے لیے اللہ کے پاس ایک خالص گھر ہو بغیر کسی اور کے، یعنی دنیا میں کسی کے پاس ایسا نہ ہو، صرف تمہارے لیے ایسا گھر ہو، تو بس تم ضرور موت کی تمنا کرو۔ وہ ہرگز ایسا نہ کریں گے۔ کیوں نہ کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے جو بد اعمال آگے بھیجے ہیں اس کے سبب وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے، اور بے شک میرا رب ظالموں کو جاننے والا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور بے شک اللہ رب العزت ظالموں کو جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آپ کو سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر اس میں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی آن لائن قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہے، اگر ناظرہ قرآن پاک یا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ یا کسی طرح کا بھی قرآن پاک پڑھنا چاہیں تو وہ کمنٹس کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔